اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة فی اول وقتها رضوان وفی آخرها غفران۔ یقیناً پروردگار عالم نے نماز کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اگر یہی نماز اول وقت میں پڑھا جائے تو خوشنودی پروردگار ہے، جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے الصلاۃ فی اول وقتها رضوان وفی آخرها غفران۔ اولی وقت میں نماز ادا کرنا خوشنودی خدا ہے، اور آخر وقت پڑھنا مغفرت ہے۔ پروردگار عالم نے جس عبادت کے لیے جو وقت معین کیا ہے، انسان کو چاہیے کہ اسی وقت وہ عبادت یا وہ عمل ادا کرے، کیونکہ اس سے پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور یہی نماز تمام مشکلات کا حل ہے۔ جس طرح ایک جوان شیخ حسن علی نہودگی کے پاس آیا اور کہا میری زندگی میں 3 بڑی مشکلات ہیں اور ان کا حل آپ بتائیے۔ پہلی مشکل، میں کیا کروں کہ ایک اچھی شریکہ حیات نصیب ہو۔ دوسری مشکل، میرے کام میں برکت ہو۔ تیسری مشکل، میں چاہتا ہوں میری عاقبت بہتر ہو۔ شیخ حسن علی نہودگی نے فرمایا پہلی مشکل کا حل یہ ہے کہ اولی وقت میں نماز پڑھو۔ دوسری مشکل کا حل یہ ہے کہ اولی وقت میں نماز پڑھو۔ تیسری مشکل کا حل یہ ہے کہ اولی وقت میں نماز پڑھو۔ جوان نے کہا 3 بڑی مشکلات کا حل ایک اچھے کام کے ساتھ؟ شیخ حسن علی نہودگی نے فرمایا اولی وقت نماز تمام مشکلات کا حل ہے۔ اگر ہم نماز کو اول وقت میں پڑھیں تو انشاءاللہ ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ عقائد بہجت فرماتے ہیں نجد میں کچھ اخلاق پڑھانے والے استاد فرماتے تھے میں ضمانت لیتا ہوں کہ اگر کوئی 5 نمازیں اول وقت میں پڑھے وہ اعلیٰ مقامات تک پہنچے گا۔ بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے۔ کہتے ہیں اگر نہیں پہنچا مجھ پر لعنت بھیج دینا۔ بہت عجیب ہے، اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ جو بھی کام ہو نماز کو کام کے درمیان بھی ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اول وقت ہے، اس لیے اول وقت نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ابراہیم بن موسیٰ القذار کہتے ہیں تاجدار امامت کی 8ویں کڑی امام رضا علیہ السلام بعض لوگوں کے استقبال کے لیے نکلے۔ نماز کا وقت ہو گیا، حضرت اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک محل کی طرف چلے۔ ایک بڑے پتھر کے قریب جا کر اپنی سواری سے اترے اور حکم دیا کہ اذان دے۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا ہم اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آ جائے تو پھر مل کر نماز ساتھ پڑھیں گے۔ حضرت نے فرمایا خدا تجھے بخشے، بغیر عذر کے نماز میں تاخیر نہ کرو، اور تجھے تاکید کرتا ہوں کہ نماز کو اول وقت میں پڑھا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک صالحہ اور عابدہ خاتون تھی۔ اس کا کام یہ تھا کہ نماز کے وقت وہ ہر کام چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایک روز گھر کے کام کاج میں مصروف تھے اور روٹی تنور میں پکا رہی تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے روٹی پکانا چھوڑی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے دوران شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا، یوسوس فی صدور الناس، تم نماز پڑھ رہی ہو، تمام روٹیاں جل جائیں گی۔ تم نماز پڑھ رہی ہو، بچہ تنور میں گر کر جل جائے گا۔
لیکن اس خاتون نے ان تمام وسوسوں کا مقابلہ کیا اور اپنے آپ سے کہنے لگی اگر روٹیاں جل جائے تو اس سے بہتر ہے کہ میرا جسم جہنم کی آگ میں جائے، اور اگر میری تقدیر میں لکھا ہے کہ بچہ تنور میں جل جائے تو میں اس تقدیر الہی پر راضی ہوں۔ میں ہرگز اول وقت نماز پڑھنے کو نہیں چھوڑوں گی، خدا میرا حافظ و ناصر ہے۔ اسی دوران اس عورت کا شوہر گھر میں داخل ہوا، کیا دیکھا کہ زوجہ نماز پڑھ رہی ہے اور تنور میں روٹیاں جل رہی ہے اور بچہ آگ میں بیٹھا کھیل رہا ہے۔ زوجہ کی نماز ختم ہونے کے بعد شوہر بیوی کا ہاتھ پکڑ کر تنور کے پاس لایا اور اس کو یہ عجیب و غریب منظر دکھایا۔ یہ منظر دیکھ کر عورت سجدہ شکر بجا لائی۔ شوہر نے بچے کو اٹھایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے آئے اور سارا واقعہ زوجہ کی اول وقت نماز، روٹیوں کا جلنا، بچے کا تنور میں کھیلنا بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی زوجہ سے پوچھو تو اس نے کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کرامت انجام پائی ہے، کیونکہ یہ کرامت انبیاء کرام سے انجام پاتی ہے۔ شوہر نے زوجہ سے پوچھا تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تجھ سے یہ کرامت حاصل ہوئی ہے؟ عورت نے کہا میں نے آخرت کے کام کو دنیا کے کاموں پر مقدم کیا۔ جب نماز کا اول وقت ہوتا ہے تو میں تمام کام چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ جس نے مجھ پر جفا کی ہرگز اس سے کینہ دل میں نہیں رکھتی، اپنے کام خدا کی سپرد کرتی ہوں، اس کی رضا پر راضی رہتی ہوں اور خدا کے حکم و فرمان کو اہمیت دیتی ہوں، خلق خدا پر لطف و مہربانی کرتی ہوں، اور جب بھی سائل دروازے پر آیا اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا، اگرچہ کم مقدار میں ہی دیا، اور دیگر یہ کہ نماز شب اور نماز صبح کو کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ عورت مرد ہوتی تو پیغمبر ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ اول وقت کی کتنی فضیلت ہے اور تمام مشکلات کا حل ہے۔ نماز اول وقت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ لا شریف کی برکت سے ہماری نماز بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اول وقت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ لا شریف نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، طالب علم جانتے ہیں کہ نعبد صیغہ جمع مع الغیر ہے۔ میں ایک فرد ہوں جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے عابد کہنا چاہیے۔ کیوں ہم نعبد کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دینی طالب علم جانتے ہیں کہ فقہ کی کتاب میں ایک مسئلہ پڑھتے ہیں کہ مجتہدین نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی جنس یا سامان خریدا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس سامان میں سے کچھ مقدار سامان صحیح و سالم ہے اور کچھ مقدار میں سامان خراب ہے، مثلا 1 کلو سیب خریدے جس میں سے 2-4 خراب ہے، باقی صحیح و سالم ہے۔ اب آپ یا سارا سامان لے یا سارا سامان واپس کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا سامان کو آپ لے لیں اور خراب سامان واپس کر دیں۔ اب ہم بھی یہاں کہتے ہیں خدایا ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم سب اپنے زمانے کے امام کے ساتھ، اچھے و نیک لوگوں کے ساتھ، تیرے اولیاء کے ساتھ تیری عبادت کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، بس تو بھی یا ہم سب کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے یا ہم سب کی نماز کو رد کر دے۔ ہم سب کی نمازوں کو تو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ لا شریف کی نماز بھی ہماری نمازوں کے ساتھ ہے، بس ہم سب کی نمازوں کو قبول کر لے۔ اگر پروردگار عالم کہے میں نیک افراد کی نماز کو قبول کرتا ہوں اور برے افراد کی قبول نہیں کرتا، ہم خدا کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے خدایا
تو نہیں تو کہاں ہے؟ جائز نہیں ہے کہ اچھے سامان کو اٹھا لو اور خراب سامان واپس کر دو۔ اب تو خود نیک افراد کی نماز قبول کر رہا ہے اور برے افراد کی نماز قبول نہیں کر رہا ہے۔ پاس اول وقت نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ لا شریف اور اولیاء کے ساتھ اور اولیاء خدا کے ساتھ اول وقت میں پڑھتے ہیں، اور اسی لیے نعبدو کہتے نہ کہ عابدو۔ بس انشاءاللہ سب لوگوں کی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ پروردگار عالم بحق امام زمانہ عجل اللہ تعالی لا شریف ہمارے تمام مومنین کو اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔